نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علموں کے لیے جو ایک اور اہم سوال ہے دیٹ از کال دا آرمامنٹ. جو اس کو ہم اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از کال دا ہتھیاروں کی دوڑ. اگر ہم دیکھیں ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے یا ریاستوں کی تشکیل کے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ایک اہم جو ایلیمنٹ قرار دیا جاتا ہے یا جو محرکات جو ہیں وہ ریاستوں کی تشکیل اور ریاستوں کے ارتقاء کے اندر ایک مرکزی پہلو رکھتے ہیں دیٹ از دا یوز آف دا فورس. اس سے کہا جاتا ہے کہ ریاست کے قیام کے لیے بھی طاقت کا استعمال ناگزیر ہے اور ریاستوں کی بقا کے لیے بھی طاقت کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور ریاستیں جو ہے دنیا کے اندر جو عزت اور وقار اور احترام کا تصور رکھتی ہیں وہ دراصل وہ اپنی طاقت کے تصور کے تحت ہی اس کا دائرہ کار متعین کرتی ہیں. اور اس طرح جو ریاست طاقت کے استعمال کے لحاظ سے زیادہ دوسروں پر سبقت رکھتی ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما کے لحاظ سے زیادہ فعال سرگرمی اختیار کرتے ہیں. اس طرح دنیا کے اندر جب سے ریاست کی تشکیل پائی ہے اگر انسانی ارتقاء کے اندر بھی دیکھا جائے جو ریاستوں کے قیام کا سبب بنا تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ و جدل نے ریاست کے تشکیل کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کیا. لیکن اس تمام عمل کے اندر جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک تصور پیدا ہوا وہ آرمامنٹ کا تھا. یعنی کہ ریاستوں نے اپنے جنگ و جدل کی جو صلاحیت ہے اس کو نشو و نما دینے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کو جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اور جو ریاستوں کا دائرہ کار جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بڑھتا چلا گیا اور علاقے کے لحاظ سے بڑھتا چلا گیا وہاں پر جا کر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک وسیع علاقے کو کنٹرول کرنا یا تحفظ دینا جو ہے مشکل ہوتا چلا گیا. ان کے اندر ہتھیاروں کے جو حصول کی جو جبلت تھی اور اس کو جدید بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی مستحکم ہوتا چلا گیا. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ریاستوں کے جو ایک آرمامنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تاریخ کے کسی دور کے ساتھ وابستہ نہیں رہا بلکہ تاریخ کا ہر دور جو ہے وہ آرمامنٹ کے تصور کے ساتھ منسلک ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک اہم پہلو ہے جس کو سمجھے بغیر ہم آرمامنٹ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتے وہ یہ ہے کہ ہر جنگ و جدل کے بعد جو ہے وہ آرمامنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ مستحکم ہوا کیونکہ ہر جنگ کے نتیجے کے اندر جو ہتھیار استعمال ہوئے اس کے جو نتائج ہے اس سے دوسری قوموں کو جو ہے وہ ایک نیا ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز کہا جا سکتا ہے یا ایک ایلیمنٹ آف انسینٹیو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لیے جنگ و جدل کا جو تصور ہے اس کو اندر اپنی کامیابی کو آئندہ کے لیے یقینی بنانے کے لیے ایک پریکٹیکل پالیسی کے طور پر اختیار کیا کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ تشکیل دیں گے انبار لگائیں گے. تو اس طرح ریاستوں کے درمیان بالخصوص پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ اپنی سوورینٹی کی بقا کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی جز بن گیا جس کو آرمامنٹ کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ملک جو ہے وہ اس دور کے اندر شامل ہوتا چلا گیا اور پھر تاریخ نے ہمیں جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ہتھیاروں کی جو ہے وہ ایک ترویج ہوتی ہوئی دیکھی کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر استعمال کیے گئے بموں سے بھی زیادہ خوفناک نتائج کی جو ہے وہ عکاسی کرنے کی صلاحیت یا طاقت رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے اور پھر یہاں پر جا کر جو پھر المیہ ہے کہ ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہے اگرچہ ان میں سوورن ایکویلٹی کا بھی کانسیپٹ آ گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اقوام متحدہ جیسے اداروں کے قیام کے بغیر بھی باوجود بھی ریاستوں کے اندر جو ہے وہ اپنے تحفظ کا تصور جو ہے وہ ہتھیاروں کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہا. اور یہی وجہ کہ ایک آرمامنٹ جو ہے وہ ایک انلمیٹڈ جو ہے وہ ایک سرگرمی ہے ہر ریاست کی اور ہر ریاست جو ہے وہ ہر عہد کے اندر اپنے آپ کو عہد حاضر سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے ملٹری طاقت اور ویپن اورینٹیشن کے ساتھ وہ آرمامنٹ کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو سوچ اور فکر ہے وہ ہمیں جو پہلو نظر آتے ہیں منفی پہلو جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو کہ انسانیت کی بقا جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن خطرات سے اس کے آئینہ دار بنتی چلی جاتی ہے وہاں پر یہ خوف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جتنے ریاستوں نے اپنے انبار لگا رہے ہیں کہ کہیں اس انبار کو استعمال کر لیا گیا تو پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ انسانوں کا جو وجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی کہ قیامت سے پہلے جو قیامت کا کوئی تصور آج ہم اگر حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ان انبار کو دے کر لگایا جا سکتا ہے جو ریاستوں کے پاس جو ہے وہ ایک ایسٹ کے طور پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور اس کے ملک سے ملک کا جو ہے وہ تصور بھی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح کہتے ہیں یہاں پر
armament has become an absolute necessity and essential part of the policy of each and every state in the world. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر اب ریاستوں نے جو آرمامنٹ کا تصور ہے وہ اس معنی مفہوم کے ساتھ اختیار کر لیا ہے کہ وی کین ناٹ ہیو این بیلنس آف پاور بٹ وی کین ہیو دا بیلنس آف ٹیرر. تو اسے کہتے ہیں وہ ایک کمزور ریاست بھی بڑی ریاست کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چونکہ وہ اپنے جو ایلیمنٹ آف پاورز ہیں ان کے مطابق جو ہے ان سے کوئی موازنہ مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت حاصل کرنے سے قاصر اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن کے طور پر موجود ہے کہ وہ آرمامنٹ کا تصور اختیار کر کے یہ معنی مفہوم دے دیں کہ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچانے کا عمل اختیار کیا گیا تو وہ دنیا کے اس ملک کے لیے جو اسے نقصان پہنچائے گا تباہی اور بربادی کی ایک بدترین مثال بنا دے گا. جسے کہتے ہیں یہاں پر ایک بیلنس آف ٹیرر کا جو ایک کانسیپٹ اور بیلنس آف پاور کے مقابلے میں ہے اس نے بھی آرمامنٹ کے تصور کو جو ہے مستحکم بنایا. اور پھر المیہ ہے کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں آرمامنٹ کے خلاف بنائی گئی اور جو تحریکیں چلائی گئیں وہ بھی اس کے حصول کے اندر جو اہداف تھے اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش تو وہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو آرمامنٹ کے جو ایک منفی پہلو ہے اس سے بھی ہم شاید آشنا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یا ہم اس کو دنیا جو اسے اپنے آپ کو آشنا کرنا نہیں چاہتی. ورنہ اگر لاجیکل دیکھا جائے تو اس کا جو آرمامنٹ کا جو طاقت ہے وہ کسی ملک کے جغرافی حدود اور تحفظ کے لیے ایک ایلیمنٹ تو کا درجہ تو رکھتی ہے لیکن اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جو طاقت اور صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ یا اس کی جو جغرافی حدود کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانا ممکن نہیں. خاص طور پہ عہد حاضر کے اندر جا کر جو ایک دنیا کے اندر ایک معاشی انقلاب ہے دنیا کو اب غلام بنانے کا جو تصور ہے وہ ان کو معاشی طور پر غلام بنانے کا تصور ہے نہ کہ ان کی جغرافی حدودوں کا یوز کے تحت جو ہے انہیں جو ہے وہ سبجوگیٹ کوئی کرنے کا تصور ہے. تو سب سے بڑا جو کہا جاتا ہے آرمامنٹ کے تصور کے تحت جو ایک معنی یا مفہوم منفی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام وسائل جو جنگ و جدل کی تیاری پر صرف کیے جاتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو غریب ممالک ہیں ان کے جو وسائل ہیں وہ پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جب ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو غریب اور کمزور ملک ہیں وہ ہتھیاروں کے دم بار رکھتے ہیں لیکن اپنی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے بھی کہا ہے. وہاں پر جا کر وہاں لوگوں کی جو حالات زندگی ہے وہ جتنے زیادہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے ریاست کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ ان کی وابستگی کمزور ہوتی چلے جائے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سرگرمی عمل نظر آتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس جنگ و جدل کے جو انبار ہے اس کے درمیان ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات کی جو ایک خواہش تھی اس کو بھی کمزور بنایا کیونکہ اب ریاستوں نے اپنے مفادات کے تفریح کے چونکہ ہتھیار کو ذریعہ بنا لیا اس لیے ان کے نزدیک جو ہے مذاکرات کرنا یا ایک امن کی خواہش کرنا یا مذاکرات کے اپنے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ کوئی معنی نہ وہ تمام مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ طاقت کے تصور کے ساتھ کرتے ہیں. اس طرح جو گفت و شنید اور ڈپلومیسی کے ذریعے ریاستوں کا جو باہمی تعلقات کے اصول کا جو عمل تھا وہ ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طرح ریاستوں کے درمیان آرمامنٹ کی بنیاد پہ جو ہاسٹیلٹی پیدا ہوتی ہے وہ ان ریاست کے لوگوں کے لیے خطرات پیدا نہیں کرتے. پھر اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ دنیا کے باقی لوگوں کے لیے بھی ترقی و خوشحالی کے جو تصورات ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر جو آرمامنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ انسانی سوچ اور فکر اور شعور نے ایک ریوارڈ بھی دی ہے اور اس ریوارڈ کے نتیجے کے اندر وہ دراصل وہ پہلو ہے جو آرمامنٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سیاسی شعور یا ایک عملی بصیرت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں قومیں دیکھ سکتی ہے کہ جنگ و جدل جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کا سبب نہیں بنتی ہمیشہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ آئینہ دار بنتی ہے. تو اسی سوچ اور فکر کے تحت تحریکوں نے جنم دیا ریاستوں نے سرگرمیوں کو تشکیل دیا جس کا ایک بنیادی تصور جو ہے وہ ڈس آرمامنٹ ہے اور اس کے اندر جو ایک تصور ہے ڈس آرمامنٹ کا اس کے اندر مہلک ہتھیاروں کا جو ہے وہ تصور جو ہے اس کو ختم کیا جائے. کیمیکل ویپن کے کانسیپٹ کے خلاف بہت سی ریوارڈ نظر آتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ویپن کے لحاظ سے بڑی طاقتوں نے بھی نیگوشیشن کا عمل اختیار کیا جس کو سالٹ 1 2 3 کہتے ہیں اسٹریٹجک آرم لمیٹیشن جس کے اندر بڑی طاقتوں نے جب وہ اپنے جو انبار تھے ان کو کم کر کے جو ہے وہ پیغام دیا کہ ریاستوں کے درمیان جو ہے تعلقات کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ہتھیاروں کے استعمال کی بجائے جو نیگوسیشن ہے اور مفادات کی جو ہم آہنگی کا جو سوچ اور فکر ہے اس کو اختیار کیا جائے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جہاں ایک طرف آرمامنٹ جو ہے وہ ایک عملی شکل کے طور پر جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ ریاستیں اس کو ناگزیر ضرورت کے طور پر جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہاں دوسری طرف جو ہے وہ ایسی سوچ اور فکر پہ پروان چڑھانے
اور اس کو منطقی انجام دینے کے لیے جو ہے وہ افراد اور بین الاقوامی ادارے جو ہے وہ کوشاں نظر آتے ہیں، جس کے تحت ریاست کے مختلف ریاستوں کے درمیان جو آرمامنٹ کی ریس ہے اس کو کمزور کیا جائے اور دنیا کو جو لوگوں ہیں ان کو ایک ایسے ماحول کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے کہ جہاں پر جنگ و جدل کا جو معنی و مفہوم ہے، اس کے جو تصورات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن ایک ریالٹی ہے، آرمامنٹ ورسز ڈس آرمامنٹ از اے کنٹینیوس چیپٹر آف دا انٹرنیشنل ریلیشن. تھینک یو ویری مچ.